نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وأجلت إليك ربي لترضى۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، آج کی تراویح میں سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ جو کل رہ گیا تھا وہ، اور اس کے بعد سورہ مریم مکمل، اور پھر سورہ طٰہٰ مکمل، اب پھر سورۃ الانبیاء کا ابتدائی حصہ تلاوت ہوا۔ سپاروں کے اعتبار سے آج 16 سپارے مکمل ہوئے اور 17ویں سپارے کا پہلا پاؤ تلاوت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تراویح کو، تلاوت کو، اور رمضان المبارک کے جو روزے رکھ لیے ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور بقیہ تراویح میں، تلاوت میں، رمضان کے روزوں میں اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بلکہ تھوڑا اس کو اور وسیع کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری جو باقی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ آج یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، آپ حضرات نے سماعت کی سعادت حاصل کی، یہ 2 آیتیں ہیں سورہ طٰہٰ کی۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے۔ اور آج کی تقریباً جتنی تلاوت ہے، اس تلاوت کو اگر ہم اس سوال اور جواب کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیں، جوڑنا چاہیں، تو سمجھیں کہ آج کی پوری تلاوت ان 2 آیت مبارکہ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ سوال کس موقع پر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس گئے تھے، تو بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ جی ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا یہ آپ نے خود کہیں سے لے آئی، تو آپ ہمیں اللہ سے کہلوائیں، اللہ پاک ہمیں کہہ دے کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم اس کو مان لیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تقریباً کوئی 70 بندے اس کے لیے منتخب کیے، اور وہ انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، قوم کا انتخاب تھا کہ آپ ان 70 بندوں کو لے جائیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، سورہ آراف میں ہے غالباً، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا۔
وہ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، چلتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، یہ بندے پیچھے تھے۔ ایک ایسی جگہ آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، اور وہ لوگ اپنے اسی طرح اطمینان کے ساتھ، اور جیسے دادا جی کے باغ میں ٹہل رہے ہوں، ٹہلتے ہوئے آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، جب دوڑ لگائی تو موسیٰ علیہ السلام کی صحت بہت اچھی تھی، اور اس قوم کو بہت پیچھے چھوڑ گئے، اور بہت جلدی کوہ طور پر پہنچ گئے۔ کوہ طور پر پہنچے تو وہاں انتظار ہو رہا تھا۔ اگرچہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی اسرار اور رموز کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ اس میں اللہ اس بندے کو نوازنا چاہتے ہیں۔ دیکھو ہمارے لیے اللہ نے 5 ٹائم کی نماز رکھی، فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، عصر کا، ہر ٹائم الگ ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ تو اس لیے علماء نے جن کو اللہ کے اسرار اور رموز پر بہت زیادہ اعتماد ہے، اور جنہوں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان اوقات میں کوئی خاص برکت ہے جو اللہ نے اس کا انتخاب کیا۔ اس لیے کبھی سستی سے ان اوقات سے نماز کو آگے پیچھے مت کیا کرو، اللہ نے منتخب کیا۔ تو اللہ کا یہ انتخاب تھا کہ آپ کوہ طور پر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، دوڑ لگا دی، تو اللہ کو سب کچھ پتا تھا، لیکن سوال کر لیا۔ یہ ہے وہ کوسچن اللہ کا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ۔ موسیٰ قوم کو پیچھے چھوڑ کر اور آپ دوڑتے ہوئے جلدی جلدی کیوں آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کہ اللہ قال ہم اولائی علی اثری، وہ بھی آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور اب رہا سوال کا جواب، آنسر کیا ہے اس کا سوال کا، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ اللہ میں نے دوڑ اس لیے لگائی تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کی رضا کی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انسان کو مستعد رہنا چاہیے، اور انسان کو سستی کا، غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور جلدی کرنی چاہیے کہ اللہ کا حکم جتنی جلدی ہو اللہ کا حکم پورا ہو جائے، تاکہ مجھے اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ بس جب اللہ خوش ہو گئے آپ سے، اللہ آپ سے راضی ہو گئے، تو اب یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اب یہ پوری کائنات، اب فرشتے بھی آپ کی خدمت میں لگ جائیں، جنگل کے درندے جن کی خصلت یہ ہے کہ وہ انسان کو چیرتے پاڑتے ہیں، لیکن جب آپ سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، تو وہ درندے بھی اب آپ کی غلامی میں لگ جائیں گے۔ اب میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنی تلاوت آج بھی ہے نا، یہ تلاوت ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہم نے پانی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اور اس میں شیطان خوف دلاتا ہے، شیطان اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہر بندے کا خوف اور اس کے سوچنے کا لیول اور اس کے باہر معاشرتی مسائل چونکہ مختلف ہوتے ہیں، تو ان کو اسی طریقے سے وہ خوف دلاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ ہر دور کے اندر انسانوں کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے، ان کو موٹیویٹ بھی کرتی ہے، انہیں حوصلہ بھی دیتی ہے۔ انہیں ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں
کہ دیکھو جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، ان اسباب کو اللہ خود بنا دے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیں سورہ مریم میں نے جیسے عرض کیا، سورہ مریم میں ہمارے سامنے اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے اولاد دینے کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا کہ جب کہ ان کے ہاں دونوں طرف پرابلم تھی۔ خود بھی انہوں نے کہا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اے اللہ میری تو ہڈیوں میں گودا ہی نہیں رہا اور بال ایک ایک کر کے سارے سفید ہو گئے، میری خود عمر اس قابل نہیں رہی کہ اولاد پیدا ہو، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور بیوی تو میری ہے ہی بانجھ، وہاں تو سب سے بڑی مشکل ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ میرا ہے۔ اب جب میں نے فیصلہ کر دیا تو میں نے تو اس کلمہ کن سے پوری کائنات کو بنایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن کہا آسمان بلند ہو گیا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا دریا معجزن ہوئے، کن کہا سمندر میں تلاطم آیا، کن کہا چمن مہکنے لگے، کن کہا پوری کائنات بنی۔ تو اللہ نے فرمایا کلمہ کن سے ہم نے جیسے پوری کائنات کو بنایا اسی طریقے سے آپ کے ہاں اولاد بھی کلمہ کن سے پیدا ہو جائے گی اور ہو کر رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ مریم میں حضرت مریم کا واقعہ سنا ہے، حضرت مریم کا واقعہ اللہ نے سنا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ان کے یہاں ان کی عزت اور عظمت کے شاہکار کو پیدا کرنے کا، ان کی بلندی کا۔ ان کے بطن سے اللہ نے اپنا نبی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ بھی پورا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہیں خوف تھا، ڈر تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا، معاشرے میں میری عزت خراب ہو جائے گی، میرے اوپر انگلیاں اٹھائی جائے گی، اللہ نے فرمایا فیصلہ ہمارا ہے، اب معاشرے میں تمہیں عزت دینا، تمہارے مقام کو پہلے سے زیادہ بلند کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ یہ وہ نہیں، اللہ نے وہ بھی کر دیا کہ جب بچے کی ولادت ہوئی، حضرت مریم اس بچے کو اٹھا کر لے کر آئی۔ لوگوں نے جو پہلے سے یہود کا ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی بعثت دنیا میں نہیں چاہتا تھا، وہ سرگرم تھے، انہوں نے جناب حضرت مریم کی عزت پر انگشت برداری شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے قال انی عبد اللہ، کہ میں کسی اخلاقی جرم کا نتیجہ نہیں، میں اپنی ماں کی عزت اور عظمت کا شاہکار ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وآتانی الکتاب، اور اب مجھے کتاب بھی دے گا، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے برکت کی چیز بنایا، جو جو مجھ سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا بس وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز تھی جو پورے علاقے میں گونجی اور بلند ہوئی۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی عزت میں ان کے مقام میں پہلے سے زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہے۔ کہ ہمارے دلوں میں شیطان یہی خوف ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو یہ ہو جائے گا، اور یہ پھر مختلف ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر اسلامی کانفرنس تھی، تو وہاں بہرحال تقریریں ہو رہی تھی علماء کی، اور اس میں زیادہ تر موضوع یہی تھا کہ بھئی ہمارے ملک میں پاکستان میں
جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کی تکمیل ہونی چاہیے، اسلامی احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تو ایک نوجوان اس کو موقع ملا گفتگو کا، تو اس نے بڑی مایوس کن گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ جی اگر پاکستان میں اسلامی احکامات کا احیاء ہوگا، نفاذ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی سزائیں ہیں، حدود ہیں، وہ بھی نافذ ہوگی۔ تو لہذا یہاں پھر کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہوگی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، کسی کے تو پیٹ میں چھرا گھس جائے گا، کسی کا سر پھٹا ہوا ہوگا۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ اس کے بعد ان کی گفتگو تھی، انہوں نے فرمایا کہ نوجوان ایسی گفتگو کیوں کرتے ہو؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ جب اسلامی احکامات کا احیاء ہوگا تو اس کی برکت سے ہمارے قلوب بدل جائیں گے، پھر ہمارا دل چوری کرنے کو نہیں چاہے گا، ہمارا دل ڈاکہ ڈالنے کو نہیں چاہے گا، ہمارا دل کسی کا مال لوٹنے کو نہیں چاہے گا، ہمارا دل رشوت کھانے کو نہیں چاہے گا۔ اس کی برکتیں ایسی ہوگی کہ اللہ پاک ہمارے قلوب کو بدل دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے، سوچنے، قرآن ہمیں ہماری سوچ کو اس انداز سے بناتا ہے کہ آپ جب اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو یہ اللہ پاک نقشہ ہی بدل کے رکھ دیں گے، پھر کچھ اور ہوگا۔ اور شیطان ہمیں اس زاویے سے خوف دلاتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو اس طریقے سے آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے، آپ سے بیرونی دنیا طاقتیں جو ہے آپ سے تعلقات توڑ دے گی، آپ معاشی طور پر نیچے چلے جائیں گے اور آپ کو جناب دوائیاں نہیں ملے گی۔ چلو ٹھیک ہے، اب آپ کے تعلقات ہیں، آپ بتائیں اب جو بیماری آئی ہے 2 سال سے، کیا اس کے لیے کوئی دوائی آ گئی آپ کے پاس؟ تو اگر آ گئی، آپ کہتے ہیں جی آ گئی ہے، تو پھر لاک ڈاؤن کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ پھر کیوں دکانیں بند کر رہے ہیں، کیوں مارکیٹیں بند کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کے پاس دوائی آ گئی ہے۔ آپ اگر سچے ہیں کہ دوائی آ گئی ہے تو پھر آپ اس دوائی کو عام کریں، آپ اس ویکسین کو عام کریں، آپ دکانیں کیوں بند کرا رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ نے ہمارے سامنے قرآن کریم میں 2 قوموں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ قوم کہ جو آخری لمحے تک اپنی ہٹ درمی پر قائم تھی اور اتنی مادہ پرست تھی کہ اس کی مادہ پرستی کی باتوں میں وقت کے نبی کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ قرآن نے ذکر کیا، جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ باپ کی اس بنائی ہوئی کشتی کے اندر بیٹھ جا۔ بیٹے نے کہا میں نے کشتی میں نہیں بیٹھ رہا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا پھر غرق ہو جائے گا، پانی ہے۔ اس نے کہا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سآوی الی جبل، یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اپنی جان بچا لوں گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا یہ عام پانی نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ آج نشیب سے زیادہ فراز پر پہنچے گا، پستی سے زیادہ بلندی کی طرف جائے گا۔ لیکن بیٹے کا ذہن مادہ پرست تھا، وہ ظاہری اسباب کو دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ ابا یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ کر لوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا لا عاصم اليوم الا من رحم، آج وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا، آج اور کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ آخری لمحے تک وہ اڑدرمی پر قائم تھا۔ پانی کی موجیں زبان حال سے نوح علیہ السلام کو کہنے لگی کہ نوح تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب اس کا دماغ ہم سیدھا کرتے ہیں۔
فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک ہی موج بلند ہوئی اور اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ ایک یہ قوم تھی کہ جو زندگی کے آخری لمحے تک وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکے، اور ایک وہ قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام والی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب ہمارے سروں پر آ گیا اور اللہ کا نبی بھی نظر نہیں آ رہا، تو وقت کا بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا، اس میں مرد بھی جمع ہوئے، خواتین بھی ایک طرف جمع ہوئی، بچے بھی جمع ہوئے، جانوروں کو بھی ایک طرف جمع کیا، اور اللہ کی طرف وہ گڑ گڑائے اور کہنے لگے کہ اللہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے آپ کی بھی نافرمانی کی اور آپ کے نبی کا بھی دل دکھایا، اب ہم بڑے شرمندہ ہیں، آپ کے سامنے اشک بار ہیں اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ عذاب اللہ نے ختم کر دیا اور ان پر اللہ کی رحمت کے بادل جو ہے آ گئے اور اللہ کی رحمت نے ان کو اپنے دامن میں لے لیا۔ اب یہ واقعات سنتے ہیں نا، قرآن میں لکھے ہوئے نا دونوں، نوح علیہ السلام قوم کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر بھی آتا ہے، ترجمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کریں کہ آج ہم من حیث القوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بنے ہوئے ہیں یا حضرت یونس کی قوم بنے ہوئے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے ووٹ جس کو بھی دیا، میں نہیں پوچھ رہا آپ نے کس کو ووٹ دیا، مجھے کوئی آج تک پتہ نہیں، لیکن اس بات کو سوچنا ہوگا کہ من حیث القوم ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہیں یا حضرت یونس کی قوم ہیں، انجام سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ اللہ کا عذاب آج ہمارے سر پر بھی منڈلا رہا ہے، تو قرآن یہ حوصلہ دیتا ہے کہ انسان کی سلامتی اور کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں ہے، اللہ کے بارگاہ میں اشک بہانے میں، آنسو بہانے میں ہے، اللہ کے سامنے اکڑ جانے میں انسان کی کامیابی نہیں، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا۔ تو آج کا یہ پورا موضوع ہمارا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں دوڑ لگائی، انہوں نے کہا یا اللہ آپ کی رضا پانے کے لیے۔ ایک واقعہ میں شاید سے متعلق مصر کی ایک خاتون کا میں نے پڑھا تھا کہ وہ قرآن پاک کی ایک محفل میں جہاں قرآن کا درس ہوتا تھا وہاں وہ خاتون جڑتی تھی۔ اس نے جب اس آیت کا درس سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جلدی کی، تو بس اس نے اپنی زندگی کا یہ ایک طریقہ بنا لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں نے بھی جب بھی اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہوگا میں نے اس کی ادائیگی میں جلدی کرنی ہے، تاخیر نہیں کرنی۔ تو اور جہاں اس نے اپنی زندگی کے پہلو کی اصلاح کی تو وہاں یہ بھی اصلاح کی کہ جب اذان ہو جاتی تو وہ سارے کام چھوڑ کر نماز کے اندر لگ جاتی۔ اذان کا مقصد ہی ہے آپ کو نماز کے لیے بلا لیا۔ تو اور جو اللہ نے اس کو اس امتحان میں ڈالا تھا کہ شوہر اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا جس کو گرم گرم کھانا کھانے کا بڑا شوق تھا۔ شوہر آفس میں کام کرتا تھا، جب آفس سے نکلتا تھا تو بیوی کو فون کرتا تھا میں نکل گیا، اور گھنٹے ڈیڑھ کی اس کی ڈرائیو تھی تو اس میں اس نے پہنچنا ہوتا تھا، اس میں وہ اس کے لیے گرم کھانا تیار کرتی۔ ایک دن اس نے فرمائش کی ہوئی تھی کہ میرے لیے خاص قسم کے چاول جو پپیتے کے پتے کے اندر چاولوں کو رکھ کے اور بند کر کے جیسے ہم کریلے میں قیمہ وغیرہ ڈال کے بناتے ہیں اس طرح وہ چاول بنائے جاتے تھے، اس کی فرمائش کی تھی۔ بیوی کو کہا کہ یہ کرو، اس نے فون کر دیا کہ میں نکل گیا۔ بیوی نے کام سٹارٹ کر دیا
چاول بنائے، پتے صاف کیے اس کے اندر پتے رکھے، اوپر سے دھاگے سے لپیٹے، پتے سارے جب تیار ہو گئے چاول اندر رکھ دیے، دھاگا لپیٹ دیا، عشاء کی اذان ہو گئی۔ اس نے وہ سارا کچھ کچن میں چھوڑا اور وضو کیا، نماز کی نیت باندھی۔ شوہر آ گیا، دیکھا تو بیوی اس وقت نماز کے رکن آدم سجدے کے اندر تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گیا، کچن میں دیکھ کر تو اس کا بی پی ہائی ہو گیا کہ جناب یہ تو چاول جو ہے وہ صرف پتے میں لپیٹے ہوئے ہیں، اس نے چڑھائے نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی۔ اب یہ اپنے مزاج کے حساب سے بڑبڑانے لگا اور بڑبڑا رہا ہے کہ جی آپ اس کو پتیلے میں ڈال دیتی اور بھاپ پہ رکھ دیتی اور ہلکی آنچ پہ چڑھا دیتی، جب تک تمہاری نماز ہوتی یہ تیار، بیوی سجدے میں۔ تو کافی دیر گزرا، جب ہلا کے دیکھا تو بیوی دنیا میں تھی نہیں، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ خیر یہ واقعہ ہوا، لکھنے والے نے لکھا کہ یہ اس کو اس کا صلہ مل گیا کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرتی، اگر وہ ذرا تاخیر کرتی تو اس کی موت سجدے میں مصلی کے بجائے کچن کے اندر واقع ہوتی۔ تو یہ حسن خاتمہ، جب انسان خود ایسا عمل اختیار کر لے تو پھر اللہ اس کو حسن خاتمہ بھی عطا۔ دعا تو سب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے کچھ عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تو عمل کو دیکھتے ہیں، باقی کسی پہ اللہ مہربان ہو جائے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس عمل پہ اللہ اس کو حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ وقت رہا تو پھر انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے دین پر